جی جی اب کم سے کم یہ ہے اتنا ہوا. دیکھیے کوئی ہم لوگ بہت بڑے, میں تو مائنس میں بھی اور بہت انڈر بہت مائنس ہوں, سب کا وہی حال ہے. یہ تو چھیٹی تھوڑی کر ہی نہیں سکتا کہ یہ کر رہا ہوں وغیرہ. لیکن مجھے 1% یہ ہو گیا جہاں پہ اب کچھ وہ بات آتی ہے شرک سے ریلیٹڈ یا کچھ بھی, وہ ہم لوگ روک لیتے ہیں. روکنے کے علاوہ ایک چیز آپ نے اور اپنے اندر ڈھونڈی, وہ مطلب وہاں پہ لگتا ہے نہیں یہ غلط بول رہا ہے. ایک چیز اور آپ کو, بڑھائی کے لیے نہیں, آپ کو ایک چیز اور محسوس ہوئی. پچھلی وہ پوری زندگی اور ادھر کی ایک زندگی, ایک وہ زندگی اور ایک یہ زندگی. اطمینان کا اگر کوئی مطلب پوچھے اطمینان کس کو کہتے ہیں, تو زبان سے نہیں بیان کر پاؤ گے, اس کا مزہ آپ نے چکھا ہے. سکون ہے اطمینان. آپ کے اوپر چاہے جتنی بڑی اس پیریڈ کے اندر کوئی ٹریجڈی ہوئی ہو, لیکن آپ ایک جھٹکا تو لگتا ہے, بحیثیت انسان ہونے کے ایک جھٹکا تو لگتا ہے, لیکن فوراً جو ہے ریلیکس ہو گئے ہو. یہ بات تو ہے, فرق پڑا. میں تو لیکن پھر بھی اللہ سے کہتا ہوں کہ نہیں, یہ اسٹارٹنگ اللہ پوائنٹ سے بات کرتا ہوں کہ اللہ اگر میں ابھی بھی غلط راہ پہ چل رہا ہوں اس پیر کے چکر میں, تو مجھے صحیح کر دے, اور اگر صحیح ہوں تو چل لے دے. ایک پیر, ہمیں سارے پیروں کہا کرو, ہم جس کے بتائے ایسے سمجھیں یہودی پیر کے چکر میں یہ کہو. لیکن دیکھیے کچھ چیزیں آپ کی بھی مجھے صحیح نہیں لگی, جیسے کہ ہم کب کہہ رہے ہیں یار, لیکن نہیں جیسے نہیں صحیح لگی آپ کی, جو آپ بات کرتے ہو آپ اس سے کبھی کبھی کانٹرڈکٹری, مطلب ان کا غلام باری والا, اس کا مفہوم ہی یہی نکل کے آ رہا ہے. کیا یہی کہ لات مارو, سب کو چھوڑو, ہٹاؤ, بھاگو. ہے ہمت اتنی, آپ اپنی بیوی ہو بچے ہو سب کو چھوڑ کے لات مار دو گے اس بات کے اوپر؟ نہیں. تو کیا آپ نے پیروی کی, کیا آپ نے قرآن کی بات مانی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورے خاندان سے, پورے قبیلوں سے, یہ ریلیٹڈ وہیں سے نہیں. کیا ریلیٹڈ ہے؟ جب آپ اس بنیاد پہ آ جاؤ کہ رب کے سوا, رب کی بات پر ہم کسی سے بھی ٹکرا جائیں گے, کھلا ٹکراویں گے, جب یہ استعداد پیدا ہو جائے گی, اب آپ کے اوپر حرام و حلال دونوں چیز لاگو ہو جائیں گی. اور اگر یہ بات نہیں ہے, مکی زندگی میں صحابہ کے اندر یہ استعداد نہیں پیدا ہوئی تھی, اس لیے اللہ نے نہیں روکا ان کو. نبی سے کہا جا رہا ہے, نبی جی ان سے کہیے یہ شراب نہ پیا کریں, یہ پردے سے رہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں میں کیسے اس بات کے لیے روکوں جب وہ نہیں روک رہا. ارے وہ تو اسٹارٹنگ تھی, آج کی کیا بات ہے؟ ہر انسان کے ساتھ وہیں سے اسٹارٹنگ ہوگی, ہر انسان کے ساتھ وہیں سے اسٹارٹنگ ہوگی. ہر انسان کو اسٹارٹنگ وہیں سے کرنی پڑے گی. بغیر اس اسٹارٹنگ کے کوئی انسان, بھیا ایک چیز اسٹارٹ ہو رہی ہے اور ایک چیز کمپلیٹ ہو کے آ گئی. ان کے لیے جو تھے, جو وہاں موجود تھے, ان کے لیے کمپلیٹ ہو کے آئی. سب کے لیے, پوری کائنات کے لیے آئی, پوری کائنات کے لیے وہیں سے نہیں آ گیا, پوری کائنات کے لیے فالو اس کو کرنا ہے, وہاں سے شروع کرنا ہے, اسٹارٹنگ پوائنٹ سے. فالو کر تو رہے, پوری دنیا فالو کر تو رہی ہے. قرآن کمپلیٹ ہوا کہ نہیں ہوا؟ قرآن کیا کمپلیٹ ہوا؟ قرآن مکمل ہوا. قرآن کے مکمل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب آپ کیوں نہیں کریں گے؟ قرآن کے کمپلیٹ ہونے کا مطلب کیا؟ ارے دین تب نہیں رک جاؤ, قرآن کے کمپلیٹ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے کیا سمجھا اس کو؟ اس نے کہا ہم نے دین مکمل کر دیا. کیا مکمل کر دیا؟ ایک انسان پر قیامت تک کے جتنی بھی انسان آئیں گے دنیا میں, ان پر جتنے بھی ہاتھ ڈالیں گے, ان کے جسم کے اوپر جتنی بھی ضرورتیں ڈالیں گے, ان تمام ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہم نے اپنے احکام نازل کر دیے. یہ ہے کمپلیٹ ہونا قرآن کا. آپ پوچھاؤ کسی سے, بتلا دیجیے. یہ ہے, اب اس میں بدلاؤ یہی ہے, یہی ہے, یہی ہے. لیکن یہ لاگو کب ہوگا اور کس کے اوپر ہوگا؟ جب ایمان سیکھو گے. نہیں رک جاؤ, یہ لاگو کب ہوگا؟ یہ لاگو کب ہوگا؟ لاگو کیا جو ہے بغیر ایمان سیکھے نماز کے اوپر کھڑا کر دیا, بغیر ایمان سیکھے قرآن کے اوپر کھڑا کر دیا. جب ایمان نماز کس کو بددعا دے رہے ہیں؟ ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں, نماز کس کو بددعا دے رہے ہیں؟ ہم قرآن کے الفاظ بولا تھا چوری اسٹارٹنگ. ہم پھر بتلا رہے ہیں, جب تک ایمان کا نور نہیں آئے گا تب تک کہ یہ ان کی کوئی حیثیت نہیں. آپ اگر بچ جاؤ گے تو کون سا اس کے اوپر انعام پا جاؤ گے؟ کچھ نہیں. اگر آپ بچ گئے چوری سے, زناکاری سے, شراب سے, مکاری سے, اگر آپ بچ گئے, آپ کیا پا جاؤ گے؟ ہم سیدھا سوال آپ سے کریں, کیا پا جاؤ گے؟
آپ بتا دیں. اگر بات تو ایمان آپ وہی کر رہے ہیں. ایک تو یہ وہ بات آپ نے کہی تھی کہ نہیں، اگر آپ ان سے بچ گئے، آپ چوری نہیں کر رہے ہو، چلو ہم چوری کر رہے ہیں آپ نہیں کر رہے ہو، ہم عیاشی کر رہے ہیں آپ نہیں کر رہے ہو، ہم شراب پی رہے ہیں آپ نہیں پی رہے ہو، نہیں پی رہے ہو تو آپ کو کیا بینیفٹ ملے گا یہ بتا دو. اللہ تعالیٰ بینیفٹ دے گا. کہاں سے دے گا؟ بغیر ایمان کے کہیں اس کے یہاں کوئی دستور ہی نہیں کہ کسی کے ساتھ بینیفٹ کا معاملہ کرے تو ہو. اگر آپ شراب نہیں پیئیں گے، آپ برائیوں سے دور رہیں گے تو آپ کو بس جلدی نہ، اگر جلدی ہوتا تو مکے میں منع کر دیتے. کیا ہوگا؟ یہی کہ شراب عیاشی نہ کرو، جوا نہ کھیلو. یہ وہی منع کر کی گئی دیتے. کہ نہیں نہیں، کب کی گئی؟ جب ان کے اندر وہ چیز آ گئی. تو پھر جب ان کے اندر وہ چیز آ گئی ہے تب کی ہے، پہلے کیوں نہیں کی؟ ہم نے کیسے لاگو کر لیا اپنے اوپر؟ یہ بات صحیح. یہ کوئی دلیل نہیں. جو یار یہ دلیل نہیں ہے. یہ کوئی تھوڑی نا دلیل ہے. ایک چیز کو پہلے منع کر دیا گیا، انہوں نے ٹیسٹنگ ہو چکی ہے کہ اس سے آپ کے یہ نقصان ہے، اس سے یہ فائدہ ہے. اس زمانے کے اندر جو ان کو ٹیسٹنگ کری گئی، وہ زندگی پر وہ ٹیسٹنگ سب پہ چلتی رہی. خراب چیز تھی. ہر ایک کے اوپر انجینئرنگ کا جو فارمولا 50 سال پہلے تھا، چیز جب انجینئرنگ کے لیے 50 سال ہو گئی کہ یہ کینسر ہے، آپ وہ کھائیں گے تو اس سے کینسر ارے یار آپ کیوں کھائیں گے وہ؟ ایم بی بی ایس کے لیے 50 سال پہلے جو طریقہ، جو فالو کرنے کا طریقہ تھا، ایک سیکنڈ یہاں پہ رکیے. وہی طریقہ آپ کو یہاں بھی فالو کرنا پڑے گا. صاحب ایک سیکنڈ آپ کی بات. نرسری، کے جی اور پرائمری، یہ سارے کلاس آپ کو پاس کرنے پڑیں گے، تب آپ کا ایم بی بی ایس میں داخلہ ملے گا. صاحب یہاں پہ اپنے آپ کو روکیے. ایک بات ہم کہیں گے، جو 50 سال پہلے لاگو تھا وہی آج کے اوپر انسان کے اوپر بھی لاگو ہے. کموں کی بات پہ کہیں، جیسے انہوں نے کہا کہ یہ کرنے سے کینسر ہو جائے گا، تو یہ کرنے سے کینسر ہوگا، یہ ایمان کی دلیل نہیں. ہم لوگ کا ایمان ہی ہونا چاہیے جب سے کینسر ہوگا کھاؤ، یہ کرے کینسر ہمارے. اللہ چاہے گا تو ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. لیکن اب آپ پھر زیرو سے لے کے آپ سارا چیزیں پوری انسانیت کو وہیں سے شروع کرنا پڑے گا. پہلے سیکھنا ہوگا. ایم بی بی ایس اگر کوئی بنا ہے 50 سال پہلے، تو جو اسٹارٹنگ پوائنٹ اس کا رہا کہ اس نے کے جی اور کریپ اور فرسٹ اور سیکنڈ پورا پرائمری اور پھر ہائی اسکول اور پھر انٹر اور پھر گریجویشن، اس کے بعد ایم بی بی ایس میں داخلہ اس کو، تب ایم بی بی ایس کی ڈگری ملی. تو آپ کا کہنے کا مطلب نہیں ہے تو اب اس ٹائم کے اوپر ایم بی بی ایس کی ڈگری لینے کے لیے آپ ان کو سب کو لات مار دو گے. ایسی تیسی میں گئے ایم بی بی ایس کی ڈگری. ایمان یہی ہے کہ پہلے ایمان کے لیے جو سسٹم وہاں بنایا گیا تھا، ہر ایک کو اسی کو فالو کرنا پڑے کب گا. حرام ہوئی؟ کب حرام ہوئی؟ مدینے میں. حرام ہوئی؟ ہاں. شراب کس وقت حرام ہوئی؟ نماز میں؟ نہیں، آپ ہم سے یہ پوچھو کس کے اوپر حرام ہوئی. کس کے اوپر حرام ہوئی؟ رک جاؤ، کس کے اوپر حرام ہوئی؟ کس کے اوپر حرام نہیں ہوئی؟ آپ نماز کس کے اوپر حرام ہوئی؟ نماز میں آپ شراب پی کے جاتے، کس کے اوپر حرام ہوئی؟ نماز میں آپ شراب کس کے اوپر حرام ہوئی؟ اس وجہ سے حرام ہوئی. شراب کس کے اوپر حرام ہوئی؟ ہم آج آپ پھر کسی کو نماز پڑھنے کے لیے شراب پی کے بھیجیں گے؟ ہم کہہ رہے ہیں شراب کس کے. آپ نماز میں شراب پی کے کھڑے ہو کے شراب پڑھیں گے اور نماز پڑھیں گے؟ شراب بتائیے آپ اگر سب کچھ زیرو چل رہا ہے. شراب کس کے اوپر حرام ہوئی؟ سوال ہمارا یہ ہے. ہمارا بھی سوال یہ ہے کہ آپ کیا شراب پی کے نماز پڑھیں گے؟ پڑھیں گے. پڑھا آج پڑھیں گے. پڑھا، صحابہ نے پڑھا. ہاں آج بھی پڑھ رہے اور پڑھ رہے ہیں لوگ. صحابہ کی سیرت میں جاؤ، تین کے نام ہم گنا دیں گے جنہوں نے شراب کے نشے میں نماز پڑھی نہیں، پڑھائی ہے، عبادت کی ہے. یہ حکم لاگو کس پر ہوا دیکھنا یہ پڑے گا. لاگو کس پہ ہوا؟ کس پہ ہوا بتائیے. جو اسلام میں ایمان سیکھنے کے لیے آیا، ایمان سیکھنے کے لیے جو آیا، اس کی زندگی میں بدلاؤ آیا، اس پر یہ لاگو ہوا. باقی کسی پہ نہیں لاگو. باقی کسی پہ نہیں لاگو. یہودی وہیں آباد تھے. جیسے ہم ایمان سیکھنے کے لیے آئے تو ہم پہ لاگو ہے نہیں ہوگا. آپ ایمان کے سیکھنے پر جب آؤ گے اور وہ چیز اپنے اندر پیدا کر لے جاؤ گے. منافق کہاں سے نکلے؟ مکے میں کیوں کوئی منافق نہیں؟ 13 سال کی زندگی میں ایک بھی منافق نہیں. وجہ کیونکہ ایمان سیکھ رہے تھے. وہاں کوئی منافق نہیں. اور مدینے میں اللہ کے نبی کے ساتھ رہنے والے، جن کو لوگ صحابہ لکھ کے آتے ہیں اور جن کو لوگ صحابی کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد مسلمہ قجاب نے جب نبوت کا دعویٰ پیش کیا، حضور کے ساتھ میں رہنے والے وہی صحابی 50,000 اس کے ساتھ جا کے مل لیے. بتائیے 50,000 کی تعداد. منافق تھے. تم اب کہہ رہے ہو نا منافق. اور جب وہ وہاں تھے صحابہ تھے حضور کے ساتھ میں، تب وہ کیا تھے؟ صحابہ.
نہ اس وقت وہ صحابی تھے اور نہ اس وقت وہ صحابی ہیں، ان کے اندر ایمان آیا ہی نہیں تھا۔ اسی لیے اللہ نے جو بدر تک کے جو وہ صحابہ کی جماعت جو مکے سے ہجرت کر کے آئی تھی، اللہ نے قیامت تک کے لیے ان کے اگلے پچھلے گناہ کے معاف کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ ان کا کیا ہے، سارے صحابہ کا نہیں، کیونکہ تم جانتے ہی نہیں جن کو تم صحابی کہہ رہے ہو وہ ہے کون۔ بگاڑ شروع ہوا اللہ کے نبی کی زندگی کے بعد سے، فوراً بعد سے۔ تو نگاہ وہاں رکھنی پڑے گی، یہ تو بھول جاؤ پورے بیچ کا، اور وہاں پر نگاہ رکھنے کے لیے اب حضور کی زندگی سامنے کیسے آئے گی، اس کے لیے پچھلے نبیوں کے واقعات دیکھو۔ نبی کی زندگی کہاں سے لاؤ گے؟ جو 250 سال بعد کتابیں لکھی گئی ان میں دیکھ کے نبی کی زندگی کا تلاش کرو گے، یا قرآن کے اندر سے نبی کی زندگی کو تلاش کے نکالو گے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا جا رہا کہ یا رسول اللہ، اے امی جان، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی؟ تو انہوں نے کہا نبی جیسی۔ تو نہیں، نبی جیسے نہیں تھی۔ حضرت عائشہ نے ان سے کہا کہ آپ قرآن نہیں دیکھا، قرآن نہیں پڑھا؟ یہاں کہنے کہ جو قرآن ہے وہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی۔ حضور کی زندگی کہاں سے لاؤ گے؟ قرآن سے لاؤ گے۔ اب قرآن سے حضور کی زندگی کیسے نکالو گے؟ نکالو، ہو کوئی پوری دنیا کے اندر نکالے؟ آپ نے بتایا، رک جاؤ، رک گئے۔ قرآن سے نکال کے لاؤ۔ قرآن سے کیسے نکالو گے؟ اب پچھلی نبیوں کی زندگی جو دیکھو گے وہاں سے نکل کے آئے گی، کیونکہ جو پچھلے نبیوں نے کیا ہے وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ کیونکہ ان سے کہا گیا کہ آپ ان سے ایمان سیکھیے، ان کی زندگی سے۔ ایمان کے سیکھنے میں تو ابراہیم علیہ السلام کو نمونہ بنایا، وہ تو ابراہیم علیہ السلام کو، باقی سب کو نکال کے وہیں سے لانا پڑے گا، اور وہاں سے تو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہی ساری نبیوں کی زندگی ہے، جو سارے نبیوں کی زندگی ہے وہی نبی کی زندگی، اور جو نبی کی زندگی ہے وہی سارے نبیوں کی زندگی۔ سب کی زندگی ایک ہے۔ کس کی؟ نبیوں کی۔ ہاں، نبیوں کی ہم نے بات کی ہے، اس میں ان کا کوئی امتی نہیں آئے گا، نبیوں کی بات ہے۔ تو نبی سارے نبی، کیونکہ حضور کی جب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ قرآن سے نبی کی زندگی کو نکال کے لاؤ، تو قرآن سے نبی کی زندگی کیسے نکالو گے؟ 4-6 پہلو نکال لاؤ گے، اور پہلو کہاں سے نکالو گے؟ اور پہلو نکالنے کے لیے پچھلے نبیوں پر جاؤ، ان کی اپنی ذات پر، ان کی اپنی ذات سے ریلیٹڈ جو ان کی ضرورتیں تھی وہاں سے تلاش کے نکال کے لانا پڑے گا۔ آپ کیا سوچ سکتے ہو کہ حضرت ایوب علیہ السلام، ان پر خدا نے بیماری کا حال ڈالا تو انہوں نے 12 سال وہ حال جھیلا ہے، اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان پہ اگر بیماری کا حال آوے تو یہ دوائی کھا کے شفا لے لیں گے اللہ سے۔ ہمیں سارے نبیوں کے سردار ہیں، سردار ہیں، وہ تو 12 سال تک کے جھیلے ہیں ہمارے نبی، وہ دوائی کھا کے ٹھیک ہو جائیں گے، دوائی کھانے کا کے لیے بتا دیں گے، دوائی کھا لیں گے، دوا کھا لیجیے، وہاں سے نکالو۔ بتایا گیا، دیکھیے ہمارے علماء نے بتایا دعا کے ساتھ دوا بھی یہ ضروری ہے، ہم تو وہ فالو کریں گے، ہم یہود اور نصارہ کے کرسچن ہیں۔ اس لیے اس کو آپ اس پہ اپنے آپ کو وہاں پر لے جاؤ کہ ضروری کون سی چیز ہے۔ پہلے کنیکشن ضروری ہے، ابھی آپ فریج کے اور اے سی کے اس کے چکر میں نہ پڑو، پیسہ بھی برباد ہوگا، جگہ بھی برباد ہوگی، اور ٹینشن دور نہیں ہونی، ٹینشن دور نہیں ہوگی۔ کنیکشن لے لو، آپ جو فارمیلٹی ہے اس کی پوری کرو، کنیکشن لے لو، پھر فریج لینے میں کوئی فارمیلٹی تھوڑی نا آپ کو پوری کرنی ہے، اے سی لانے میں فارمیلٹی، یہاں تو پیسہ پھینک تماشا دیکھ، لیکن وہاں فارمیلٹی پوری کرنی پڑے گی۔ ڈاکومنٹس لائیے، پراپرٹی کے ڈاکومنٹس لائیے، یہ لائیے، یہ لائیے، یہ لائیے۔ اصل وہ ہے، اس لائٹ سے آپ کو دکھ نہیں رہی، وہ ایمان دکھ نہیں رہا، اسے وہ لائٹ دکھ نہیں رہی۔ کنیکشن اگر کھینچا ہے، پھر یہ سارے انسٹرومنٹ کنیکشن کے بعد پھر آپ کو چیک کرنا ہے لائٹ آ رہی ہے نہیں آ رہی، آ رہی ہے نہیں آ رہی، لائن کھینچی ہوئی ہے، چیک آپ کو کرنا ہے۔ ہاں، کیسے پتا چلے گا؟ جیسے ہی حال آئے گا، اگر سبب کی طرف یہ قدم بڑھے، رونا گانا شروع ہو جائے کہ نہیں ہے، معافی تلافی جا کے کر لے، بھیا کیا غلطی ہو گئی جو کاٹے ہو، تو کہہ رہے اچھا کیا غلطی ہو گئی، چلے 2 مہینے کا بل نہیں جمع کیا، اس کی معافی تلافی کر کے پھر جو اے سی سے بھی استعمال میں لاؤ۔ یہ سیدھا سیدھا سا راستہ ہے، یہ قرآن کا بتلایا ہوا راستہ ہے۔ اس پہ جب دماغ لگاؤ گے، وہاں سے نکال کے لاؤ گے، اس بات پر کوئی آپ کی مخالفت نہیں کرے گا،
زبانی پیٹھ پیچھے تو آپ کو مارنے کی یہ پلاننگیں بناویں گے، زبانی نہیں کرے گا. کیوں؟ قرآن سے لے کے آئے.